اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جو ہم نے سبق پڑھا، جو لیکچر تھا، اس کے اندر سورہ انفال الدرس الاول الدرس الثانی جز اول ہم نے آیات نمبر 29 تا 31 تک ترجمہ و تشریح کیا تھا۔ اب آیات نمبر 32 تا 34 ہے۔ پہلی آیت مبارکہ یہاں پر ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہا ان لوگوں نے ان کان ھذا هو الحق، اگر اے خدا، اللہم اے اللہ، اے خدا، ان کان ھذا هو الحق، ان کان اگر، کانا ہے، ھذا یہ، هو الحق، ھذا سے مراد یہاں قرآن ہے، ھذا سے مراد قرآن، ان کان ھذا، ھذا یہ یعنی قرآن، هو الحق، حق ہے، یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو من عندک، تیری طرف سے ہے، والحق من عندک، تیری، ہاں اللہ کے ہاں اگر یہ حق ہے۔ شروع میں مخاطب کیا نا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، کہا ان لوگوں نے، قال اللہم، اے اللہ اگر یہ قرآن، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر حق ہے تیری طرف سے ہے، سچ ہے تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ، پس اتار ہم پہ، علینا، فَأَمْطِرْ علینا، پس اتار ہم پر، کیا اتار؟ حجارتاً، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، من السماء، آسمان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، یہ سارا کچھ، یہ دین حق ہے، سچ ہے اور تیری طرف سے ہے، تو فَأَمْطِرْ، برسا ہم پر، فَأَمْطِرْ برسا، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، اویتنا یا لا ہم پر، اویتنا یا لا ہم پر، بعذاب علیم، درناک عذاب، ہم پہ درناک عذاب لا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پڑھ کے سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پچھلی جو آیت مبارکہ گزری تھی اس میں بھی قرآن کے اوپر اعتراض کر رہے تھے نا کہ یہ جو ہے اساطیر الاولین ہے، من گڑت کہانیاں ہیں لوگوں کی، اور یہ اگر ہم بھی ایسا کلام کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بھی ایسا کلام کر سکتے ہیں، مثل ھذا لقلنا مثل ھذا، ہم بھی ایسا کلام کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ دوسرا ان کا جو ہے وہ جملہ نقل کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں، یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہ کہہ رہے تھے کہ ان کان ھذا هو الحق، یہ تیری طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یہ اگر تیری طرف سے حق ہے، وہ تیری طرف سے ہے، اور ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مان رہے، ہم اس کو جو ہے اس کے اوپر ہم عمل بھی نہیں کر رہے، ہم مان بھی نہیں رہے، اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو ہمارے اوپر عذاب لایا جائے۔ کس کا عذاب لایا جائے؟ فَأَمْطِرْ، برسایا جائے، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسائے جائیں، اویتنا یا لا ہم پر، بعذاب علیم، کوئی درناک عذاب لا۔ یہ انہوں نے خواہشیں ظاہر کی کہ یہ ہم نہیں مانتے، اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واقعی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اپنا بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کے بھیجا ہے، رسالت دے کے بھیجا ہے، اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو وہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ پھر ہم پہ جو ہے آسمان سے پتھر برسائے جائیں یا درناک عذاب جو ہے وہ ہمیں لایا جائے، چونکہ قرآن کہتا ہے پچھلے لوگوں کے، قوم عاد، قوم سمود کے، کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ عذاب کی صورت کے اندر تھا، ان کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے،
ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا ہے، اور پتھر بھی ان لوگوں کے اوپر برسے ہیں۔ تو یہ وہی سن کے کہ بھئی یہ اگر اللہ کی طرف سے اور ہم مان نہیں رہے ہیں اور ہم نہیں مانتے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے اللہ کو اور جو ہے کہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جائیں یا جو ہے ہمیں دردناک عذاب دیا جائے۔ یہ خواہشیں اور یہ قول جو ہے یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کا یہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ عذاب کے اندر تو عذاب کو مانتے ہیں، مانگتے ہیں عذاب کو لایا جائے، کیا جائے، ہم نہیں مانتے، ہم جھٹلاتے ہیں، ہم جو ہے اس کے اوپر نہ عمل کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اس کا جواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیعذبہم، کہ عذاب دے ان کو، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے ان کو عذاب دینے والے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیعذبہم، ان کو عذاب دینے والے۔ کیوں؟ وانت فیہم، اور آپ کی ذات ان میں موجود ہے، آپ کی ذات ان کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اللہ کا اصول، ضابطہ، قانون رہا ہے، نبی، کوئی بھی نبی ہو، وہ جس وقت تک اس قوم کے اندر، اس بستی کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں لاتے۔ پچھلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصص بیان کیے ہیں امتوں کے، اس کے اندر یہی ہے، قرآن کے اندر بارہا آیا ہے کہ جب عذاب آتا اس سے تھوڑی دیر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو، اس وقت کے نبی کو مطلع کر دیتے، بتا دیتے کہ ابھی عذاب آنے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ اپنے ماننے والوں کو، آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں، اس بستی سے نکل جائیں۔ قوم عاد کے ساتھ آئے، قوم سمود پہ آیا، اسی طرح مختلف قومیں پہ جو عذاب آئے ہیں تو یہ سارے کے سارے اس سے پہلے نبی، اور نبی کی ذات خود اگر قوم کے اندر موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اصول اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہیں ان کو عذاب دینے والے، وانت فیہم، حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بات بتا رہے ہیں، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، معذبہم، ان کو عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، اور وہ جو ہے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ بیت اللہ کا چونکہ طواف وہ کرتے تھے، حج وہ کرتے تھے، ان کے ہاں بھی بیت اللہ جو تھا یہ معزز اور مکرم تھا، تو جب وہ اس کا طواف کرتے تھے تو اس کے اندر الفاظ ایسے استعمال کرتے جس سے اپنے گناہوں کے اوپر استغفار ان کا جو ہے وہ ظاہر ہوتا تھا، استغفار کرتے تھے۔ تو جس قوم کے اوپر، جس قوم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ایک تو نبی کی ذات خود موجود ہو اور دوسرا جو ہے وہ خود استغفار کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ بھئی یہ حق ہے، سچ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، آپ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی ہو، تو ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو آپ ہم پہ جو ہے آسمان سے پتھر برسائیں یا جو ہے ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب لایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو جو ہے عذاب دے، ان کے اوپر کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے، عذاب آئے، وانت فیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان میں موجود ہے۔ اور یہ ہر نبی کے ساتھ خاص ہے کہ ہر نبی جو ہے قوم کے اندر موجود ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اور دوسرا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے اس وجہ سے بھی نہیں ہیں، وہم یستغفرون، کہ وہ کرتے ہیں استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی جو ہے استغفار کرتے ہیں۔ جب بیت اللہ کا وہ طواف کرتے تھے تو اس کے جو ہے طواف کے دوران وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے جس کے اندر استغفار پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا چونکہ یہ خود استغفار کرتے ہیں اس لیے بھی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے، اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دیں، وَهُمْ يَصُدُّونَ،
عن المسجد الحرام، اور وہ لوگ جو ہیں کرتے ہیں مسجد الحرام کے اندر عبادت، اس کے جو ہے وہ متولی بنے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے وہ چونکہ جو بیت اللہ کی جو ہے چابی تھی یہ پہلے جو ہے ان کے پاس تھی، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سارے مسجد حرام کا وہ انتظام، وہ سارا جو ہے بیت اللہ تو ایک مخصوص ہے، اس کے ارد گرد جو چاروں طرف مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور بیت اللہ وہ مخصوص جو عمارت ہے، خانہ کعبہ جس کو کہا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، اور ارد گرد جو جگہ ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ یعذبہم اللہ، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دیں، وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور جو ہے وہ صد کرتے ہیں مسجد حرام کی طرف، وما کانوا اولیاء، اور نہیں ہے وہ اس کے متولی، اس کے وہ متولی، اس کے وہ وارث مسجد حرام کے وہ نہیں ہیں، کیونکہ کافر ہو ہی نہیں سکتا، کافر جو ہے وہ مسجد حرام کا متولی نہیں بن سکتا۔ اولیاء کا مطلب ہے جو ہے وہ دوست یا اس کا ساتھی، یہ مسجد حرام کا وہ ساتھی یا دوست جو ہے وہ اس کا خیر خواہ یا اس کا متولی نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کا مطلب جو ہے وہ ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون، یہاں پہ ایک لفظ رہ گیا ان اولیاءہ، یہاں پر ان اولیاءہ بھی ہے، وما کانوا اولیاء ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہ نہیں ہے وہ، نہ تھے اس کے جو ہے وہ رسا، اس کے اولیاء، اس کے وارث، مسجد حرام کے وارث وہ نہیں ہیں، چونکہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اس لیے ان کی وراثت یہ مسجد حرام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ، بلکہ اس مسجد حرام کی جو وارث ہیں، جو اس کے اوپر جو ہے حق رکھتے ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، مگر اس کے وارث، اس کے جو ولی ہیں وہ متقی لوگ ہیں، ولیکن، لیکن اکثرہم، اکثر ان میں سے لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد حرام اور اس کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کیوں نہیں لایا، اس لیے بھی نہیں لاتے کہ وہ مسجد حرام کی جو ہے وہ خدمت کرنے والے ہیں، مسجد حرام کی جو ہے وہ خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کی جو ہے وہ خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور اسی طرح جو ہے اس کے متولی بنے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ متولی نہیں ہیں، وہ اس کے وارث، اس کے ولی نہیں ہیں، اس لیے کہ مشرک اور کافر، لیکن چونکہ اس وقت حکومت ان کے پاس تھی، طاقت ان کے پاس تھی، تو وہ زبردستی انہوں نے جو ہے وہ اس کی چابی لی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جو مسجد حرام کا صحیح وارث ہے، صحیح متولی ہے، وہ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی مسلمانوں کا جو ہے یہ متولی وہ ہوگا، یہ کفار میں سے اس کا متولی، اس کا جو ہے اس کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب نہیں دیتے۔ تو یہ 3 آیتیں مبارکہ تھیں، آیت نمبر 32 تا 34، اور اس کا جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح لفظ بلفظ اسی طرح جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور لفظی ترجمہ ہو ہر لفظ کا، جیسے میں ترجمہ یہاں پہ کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی اس کا لفظ بلفظ جو ہے وہ ترجمہ یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ نے بار بار اس کو جو ہے ریویژن کرنی ہے، دہرائی کرنی ہے، یہاں تک جو اسباق ہو چکے ہیں، جو لیکچر یہاں تک ہو چکے ہیں، سب نے یہ سننا ہے، اس کو جو سمجھنا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ سارے کا سارا یاد کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو پچھلے اسباق کی جتنی بھی تمارین ہیں، ایکسرسائز ہیں، مشقیں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ نے جو ہے کاپیوں کے اوپر لکھ کر لانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔